حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کو چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہ آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج ظلم ہوا ہے، کسی مظلوم پر آج ظلم ہوا ہے، اس لیے تو مجھے نیند نہیں آ رہی، اس لیے تو میری آنکھ نہیں لگ رہی۔ تم لوگ اس طرح کرو، جلدی کرو، گلیوں میں پھیل جاؤ، گرد و نواح پھیل جاؤ، اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے فوراً میرے پاس لے کر آنا، مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب غلام واپس آئے کہنے لگے سلطان جی ہمیں تو گرد و نواح کوئی بھی فریادی نہیں ملا، لہٰذا آپ آرام سے سوئیں، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہ آئی، کافی کوششوں کے بعد بھی جب آنکھ نہ لگی تو کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلے۔ سلطان محمود غزنوی خود محل سے باہر نکلے، اپنا لباس بدل کر محل سے تھوڑا سا دور کسی کی فریاد سنائی، محل سے تھوڑا سا دور کسی کی فریاد سنائی دی۔ وہ فریاد کچھ اس طرح کی تھی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، او میرے مالک، او میرے پروردگار عالم، سلطان محمود تو اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور مجھ نہ چیز پر ظلم توڑا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان نے آواز دی، تم کون ہو؟ میں محمود ہوں، میں سلطان ہوں، تمہاری فریاد سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ کہا بادشاہ سلامت، ایک شخص ہے جس کا نام میں نہیں جانتا، ہر رات میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کو چھیڑتا ہے، میری بیوی کی عزت لوٹتا ہے، میری بیوی پر ظلم و تشدد کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کانپ اٹھا، جلال میں آ گیا، غصے میں آ کر کہنے لگا کس کی جرت ہوئی؟ کہا اس وقت وہ کمینہ کہاں ہے؟ کہا اس وقت شاید وہ گھر چلا گیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا دوبارہ جب بھی وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع دینا۔ سلطان نے اپنے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا، کہا جب بھی یہ دروازے پر آئے تو اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دینا، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو بھی مجھے اسے ضرور ملوانا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا، بتایا کہ وہ کمینہ میرے گھر میں ہے اور میری بیوی کو چھیڑ رہا ہے، عزت لوٹ رہا ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو سلطان نے کہا اپنے گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ جب سارے چراغ بجھ گئے تو سلطان نے اندھیرے میں ہی اس کمینے کا سر تن سے جدا کر دیا، اندھیرے میں ہی اس کمینے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اسے قتل کرنے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اب چراغ روشن کر دو۔ قتل کرنے کے بعد سلطان نے حکم دیا اے بندے اپنے گھر کے تمام بجھے ہوئے چراغ روشن کر دو۔ سلطان نے جیسے ہی اس کمینے شخص کا چہرہ دیکھا، اس مرے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھا تو سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے۔ پھر ایک دم گھر کے مالک سے کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو جلدی لے آؤ، مجھے بھوک نے ستایا ہوا۔ وہ شخص حیرانی کے عالم میں گم سم ہو کر سوکھی روٹی اٹھا کر لایا، جسے سلطان نے بڑے شوق سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے بڑی حیرت سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدے کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر ماجرا کیا ہے؟ خدارا سلطان مجھے بتا دو، چراغوں کو بجھانا، سجدے کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر ماجرا کیا ہے؟ اب وہ ماجرا آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں۔ سلطان نے کہا میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہی ہو سکتی ہے، اور جب میں گھر سے نکلا تھا اس سوچ کی بنیاد پر نکلا تھا کہ وہ کمینہ میرا بیٹا ہی ہوگا۔ میں نے گھر سے تلوار اٹھائی، اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے اٹھائی تھی، اور اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا
کہ باپ کی شفقت میرے انصاف کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلانے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو میں سجدے میں گر گیا، سجدہ شکر بجا لایا۔ مجھے شک تھا کہ کہیں میرا بیٹا نہ ہو۔ جب مجھے پک ہوا کہ یہ مرنے والا کمینہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدے میں گر گیا اور آپ سے کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ اللہ سے عہد کیا تھا جب تک تجھے تیرا انصاف نہیں ملتا اس وقت تک میں نہ تو کچھ کھاؤں گا نہ تو کچھ پیوں گا۔ معاشرے میں آج کل ظلم و زیادتی عموماً غریب سے ہی کی جاتی جو ناقابل معافی جرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر تھا۔ اس ظالم نے کتنوں پر ظلم کیا، کتنوں کے سر قلم کی، کتنوں کے گھر اجاڑے، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا۔ ایک دن یہی حجاج بن یوسف کسی مجلس میں گیا تو سارے لوگ ادباً احتراماً کھڑے ہو گئے کہ وقت کا بادشاہ گورنر آیا۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، وہاں پر ایک بابا بزرگ بیٹھا تھا، وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا تھا، وہ کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اسے بڑا ہی غصہ آیا حجاج بن یوسف کو کہ سارے لوگ ادباً احتراماً کھڑے ہو گئے، یہ 2 ٹکے کا فقیر کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ گورنر نے حکم دیا ابھی اور اسی وقت اس فقیر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے، میرے ادب کے لیے نہ اٹھنے کی سزا یہی۔ اب جب اسے مارنے لگے، قتل کرنے لگے، جب تلوار کی نوک اس کی گردن پہ رکھی گئی تو پہلے تو وہ رونے لگا پھر ہنسنے لگا، پہلے رونے لگا پھر ہنسنے لگا۔ گورنر نے کہا تجھے مارتے بعد میں پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے پھر ہنسا کیوں ہے؟ اس نے کہا رویا اس لیے ہوں کہ 5 بچوں کا باپ ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے 5 بچے کہاں جائیں گے، میری اولاد کہاں جائیں گے۔ اچھا پھر ہنس کیوں رہا ہے موت کی خبر سن کر؟ کہا موت کی خبر سن کر ہنس اس لیے رہا ہوں اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ مالک شکر ہے تیرا، میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر، میں مالک کا شکر ادا کر رہا ہوں، مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر۔ اگر ظالم بن کر مرتا تو قیامت کے دن اس کمینے حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ مجھے اپنی موت پر فخر ہے، میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔